بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو دا پوائنٹ آف ویو۔ میں آپ کا میزبان رمضان شیخ۔ بالآخر چیف آف ڈیفنس فورسز کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن ہو ہی گیا۔ حکومت کی طرف سے جو رد عمل سامنے آ رہا تھا یا جو موقف سامنے آ رہا تھا وہ یہ تھا کہ چونکہ اس کے اندر ایک باقاعدہ پروسیس انوالو ہے، ایک سیکشن آفیسر سمری جو ہے وہ انیشیٹ کرتا ہے، وہ مختلف آفیسرز کی ٹیبل پر جاتی ہے اور اس کے بعد پھر وزیر اعظم اس کے اوپر دستخط کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ سمری پریزیڈنٹ کو بھیج دی جاتی ہے اور پریزیڈنٹ اس کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد وہ اس کو سائن کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ایک باقاعدہ ہیرارکی ہے جس کے نتیجے میں وہ سمری واپس آتی ہے اور پھر اس سمری کی روشنی میں ایک نوٹیفیکیشن ایشو کیا جاتا ہے۔ تو اس کے اندر باقاعدہ کچھ وقت لگتا ہے اور ایک پروسیس اس کے اندر انوالو ہے۔ مگر پی ٹی آئی کی طرف سے اور پی ٹی آئی کے ساتھ جو دیگر حلقے ہیں جو پاکستان کی ریاست کو اور پاکستان کی آرمی کو مسلسل تنقید کا نشانہ بناتے رہتے ہیں، ان کی طرف سے باقاعدہ ایک بازار جو تھا وہ سرگرم تھا کہ نوٹیفیکیشن نہیں ہوگا۔ اس وقت آرمی اور موجودہ حکومت کے درمیان رفٹ پیدا ہو چکی ہے۔ نواز شریف کچھ اور سوچ رہے ہیں، شہباز شریف کی کچھ اور سوچ ہے اور آصف علی زرداری صاحب کوئی اور سوچ جو ہے وہ خیال کر رہے ہیں۔ مگر ان ساری قیاس آرائیوں کے بیچ میں بالآخر نوٹیفیکیشن ہو گیا ہے اور جنرل سید عاصم منیر صاحب نہ صرف چیف آف آرمی سٹاف بلکہ چیف آف ڈیفنس فورسز بھی بن گئے ہیں۔ اسی موضوع کے اوپر بات کریں گے اور پروگرام کے اگلے حصے میں آج ڈی جی آر ایس پی آر صاحب نے جو پریس کانفرنس کی ہے اس حوالے سے بھی بات ہوگی۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں خالد منصور آفریدی صاحب اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں عثمہ حمید گل صاحبہ۔ پروگرام کے اگلے مرحلے میں ہمیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ لیاقت علی طور صاحب بھی جوائن کریں گے۔ آپ دونوں کا بے حد شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ عثمہ صاحبہ کہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں تاکہ میں آپ کی طرف آ سکوں۔ عثمہ صاحبہ میرا خیال ہے کہ ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں۔ خالد منصور صاحب، آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس نوٹیفیکیشن کو اور اس کے نتیجے میں جو جنرل سید عاصم منیر صاحب کی تعیناتی ہوئی ہے چیف آف ڈیفنس فورسز کے طور پر؟ بہت ساری قیاس آرائیاں، بہت ساری باتیں اور ملک کے اندر ایک طرح سے بھونچال جس طرح سے نہ صرف ہمارے ڈیجیٹل میڈیا نے بلکہ ہمارا جو مین سٹریم میڈیا ہے اس نے مچا رکھا تھا۔ تو میرا خیال ہے کہ وہ ساری جو کچھ چل رہا تھا اس کو ایک طرح سے بریک لگے گی اور وہ جو ساری قیاس آرائیاں کی جا رہی تھیں وہ ختم ہوں گی۔ آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں ان کی تعیناتی کے عمل کو؟ جی شکریہ رمضان صاحب ونس اگین اس پلیٹ فارم پہ شرکت کرنے کا اور دعوت دینے کا۔ ایکچولی جو سی ڈی ایف کی جو پوسٹ جو نئی بنی ہے وہ خاص کر اس تناظر میں بنی ہے جو اب ریسنٹلی ہماری ہندوستان کے ساتھ مئی میں جھڑپ ہوئی تھی اور اس کے بعد کچھ گیپس ہائی لائٹڈ ہوئے تھے اور ان گیپس کو فل کرنے کے لیے یہ ساری اصلاحات کی گئی۔ جو اسی طرح کا پوسٹ ہے وہ ہندوستان نے کوئی 3-4-5 سال پہلے ہی بنا دیا تھا اور اس میں سنکرائزیشنز اور نئی ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل فارمیشن وغیرہ تھی۔ ہم نے ذرا لیٹ کیا لیکن ہم نے کر دیا اور یہ بھی ایک بہت بڑا کارنامہ ہے کہ ہم نے ایک ریکارڈ وقت میں یہ چیز حاصل کر لی ہے۔ اور جیسے ہی آپ کو پتہ ہے کہ اس کے لیے پھر جو قانون میں 27ویں ترمیم لائی گئی اور اسی کے تناظر میں یہ بھی اس میں کہا گیا کہ جو اس کی میعاد ہے وہ 5 سال کی ہوگی اور جو کہ آرمی چیف ہوں گے وہی اسی کے جو سی ڈی ایف ہے اسی کے سربراہ ہوں گے، یعنی جو سی ڈی ایف کا سربراہ بنے گا آئندہ بھی 5 سال کے لیے تو وہ آرمی چیف ہی آٹومیٹیکلی ہوں گے۔ تو اس تناظر میں سب کچھ کیا گیا اور پھر جوائنٹ نستی، پھر ایک آلریڈی چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کی ایک پوسٹ علیحدہ سی، اس کو کیسے ختم کرنا، اس کی ریٹائرمنٹ کے لیے ویٹ کیا گیا۔ جنرل سائر شمشاد صاحب 27 نومبر تک ریٹائر ہو رہے تھے تاکہ اس کو ویٹ کیا جائے اور پھر اس کے بعد اس کو لانچ کیا گیا۔ وہ سب کچھ ہو گیا اور اب پھر نیا نوٹیفیکیشن بھی آ گیا اور اس کے بعد اب وہ اعلامیہ بھی وہاں سے آ گیا۔ ٹھیک ہے عثمہ صاحبہ، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس۔ یہ نوٹیفیکیشن میں جو تاخیر ہو رہی تھی اس کے اندر کیا معاملہ تھا؟ جس طرح سے میں نے اپنے انٹرو کے اندر ذکر کیا کہ وہ پروسیس اس کے اندر انوالو تھا یا کوئی اور وجہ تھی؟ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ یہ قیاس آرائیاں بھی کی جا رہی ہیں کہ جو تاخیر ہوئی ہے حکومت کی طرف سے یہ اس کو مہنگی بھی پڑ سکتی ہے۔ کیا کچھ ایسا بھی معاملہ ہو سکتا ہے؟ عثمہ صاحبہ کیا آپ میری آواز سن رہی ہیں؟ خالد منصور صاحب آپ مجھے ریسپونڈ کر سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ عثمہ صاحبہ کو میری آواز نہیں جا رہی۔ جی جو تاخیر ہوئی ہے اس میں جو افواہیں ہیں یا چمگوئیاں ہیں
وہ تو پی ٹی آئی کا جو سوشل میڈیا یا جو وی لاگرز ہے وہ انہوں نے تو حصہ ڈالا ہی ہے اس میں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے کہا کہ پھر آپ وہ مجھے جوائن کر. جی آپ کی آواز ہمیں آ رہی ہے عظمیٰ صاحبہ، پلیز جوائن اس. آپ مجھے سن سکتی ہیں؟ جی پلیز کنٹینیو خالص. جی تو جو چیمگوئیاں اور افواہیں پی ٹی آئی کے وی لاگرز جو باہر بیٹھے ہیں خاص کر یورپ اور امریکہ میں، ان کی طرف سے تو آئی تھی، اور ان کا تو دعویٰ تھا کہ یہ نوٹیفیکیشن اب نہیں آئے گا، اور ٹیلی فون پہ خالی ملا دوں. جو فیلڈ مارشل صاحب ہیں کچھ بار ٹرائی کر لیں. ان کی جگہ نئے آرمی چیف کو اور نئے فیلڈ مارشل صاحب کو لایا جائے گا. انہوں نے تو نام بھی سرکولیٹ کیا اپنے سوشل میڈیا پہ، لیکن میرے خیال سے یہ تو ایکسپیکٹڈ تھا ان کی طرف سے، کیونکہ پی ٹی آئی کا جو ایک ایگریسو سا سوشل میڈیا ہے حکومت کے خلاف، خاص کر پاک فوج کے خلاف، ہمیشہ سے جو انہوں نے 2-3-4 سال سے روا رکھا، تو اس سے کوئی ہم میں کوئی ان ایکسپیکٹڈ چیز نہیں تھی، وہ ایکسپیکٹڈ تھی، سب کو امید تھی کہ انہوں نے یہی کرنا. لیکن مین کنفیوژن مجھے لگا ہے اس میں وہ چیز پیدا کر دی ہے جو کہ نون لیگ کے قریبی صحافی حضرات ہیں، اور انہوں نے جب یہ بیانیہ دیا کہ یہ نوٹیفیکیشن سویلین اور فوجی قیادت کے درمیان کشمکش کے نتیجے میں لیٹ ہے، اس سے پھر سب کے کان کھڑے ہو گئے کہ یہ تو اصل میں کوئی مسئلہ ہے پھر، کیونکہ وہ جو آپ کو پتا ہے صحیح کیا نام لینے کی ضرورت ہے کہ کون ہے وہ، جو نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی بہت قریب ہیں اور میاں شہباز شریف، انہوں نے جب یہ باتیں شروع کر دی تو پھر واقعی لگا ایسا ہے کہ واقعی کوئی مسئلہ ہے. تو اب جس طرح ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے ایک بہت زبردست پریس کانفرنس کی ہے، اسی مسئلے کو انہوں نے اس میں اجاگر بھی کیا ہے اور کہا ہے کہ اس طرح کی کمپین چلے گی کہ ملائن کیا گیا، تو میں یہ بھی اس میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ سے ان کو یہ بھی ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں. جب بریک سے واپس آئیں گے تو اس موضوع کے اوپر بھی بات کریں گے جو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے آج پریس کانفرنس کی ہے. ہمارے ساتھ رہیے. ٹی وی ٹوڈے خبر سب سے پہلے. اللہ تعالیٰ نرم خو بندے کو پسند کرتا ہے. پاکستان کے دیہی علاقے خوبصورت مگر مشکلات سے بھرپور، جہاں اب بھی لاکھوں لوگ صاف بیت الخلاء اور بنیادی صفائی کی سہولتوں سے محروم ہیں. کھلے مقامات پر رفع حاجت نہ صرف ماحول کو آلودہ کرتی ہے بلکہ بیماریوں جیسے ہیضہ، ڈائریا اور ٹائیفائڈ کے پھیلاؤ کا سبب بنتی ہیں. صفائی صرف شہری علاقوں کا مسئلہ نہیں، یہ ایمان کا حصہ ہے اور ہر انسان کا بنیادی حق بھی. آئیں دیہی پاکستان میں صفائی کا پیغام عام کریں. صاف بیت الخلاء، صحت مند زندگی، یہی ہے اصل ترقی. دنیا میں سب سے بڑی طاقت انسانیت کی خدمت ہے. ہر سال لاکھوں رضاکار اپنی خوشیاں قربان کر کے دوسروں کے چہروں پر مسکراہٹ لاتے ہیں. کبھی تعلیم، کبھی صحت، کبھی آفات میں امداد. یہ لوگ بغیر کسی صلے کے دنیا میں امید کے چراغ جلاتے ہیں. چاہے جنگ ہو یا تباہی، بھوک ہو یا بیماری، رضاکار ہمیشہ صف اول میں کھڑے ہوتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کو جوڑتے ہیں، سنبھالتے ہیں، بچاتے ہیں. پاکستان میں بھی ہزاروں لوگ خدمت خلق کو اپنی زندگی کا مقصد بنا چکے ہیں. ان کی خدمات خاموش مگر بے مثال ہیں. 5 دسمبر عالمی یوم رضاکار. یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے دنیا کو بدلنے کے لیے بڑے عہد نہیں، بس
बड़ा दिल होना जरूरी है। हमारे नौजवान हमारा मुस्तकबिल। आजकल मंशियात का खतरा तालीमी इदारों तक पहुंच चुका। एक लम्हे की कमजोरी पूरी जिंदगी बदल सकती है। याद रखें, इनकार करना कमजोरी नहीं, मजबूती है। अपनी सेहत, अपने ख्वाबों और अपने खानदान के लिए मंशियात से दूर रहें। उसातिज़ा, वालिदैन और तुलबा, हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है कि अपने तालीमी इदारों को मंशियात से पाक रखें। मंशियात से इनकार, जिंदगी से प्यार। This message brought to you by TV Today. इंसान अपनी जुबान के नीचे छुपा होता है। डेंगू एक छोटी सी मच्छर से शुरू होता है। घर के किसी भी कोने में खड़ा पानी डेंगू का सबसे बड़ा सबब बन सकता है। बुखार, जिस्म दर्द, प्लेटलेट्स में कमी, ये बीमारी खतरनाक भी हो सकती है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि एहतियात करें तो डेंगू को रोकना बहुत आसान है। हफ्ते में सिर्फ 10 मिनट निकालें। घर में, छत पर, आंगन में खड़ा पानी खत्म करें। ये हमारा घर, हमारी गली, हमारा शहर है। डेंगू से बचाव सबकी जिम्मेदारी है। एहतियात करें, डेंगू से बचें। छोटा मच्छर, बड़ी बीमारी। तारीख की रोशनाई से लिखी गई हाल की कहानी और मुस्तकबिल की मंजरकशी। नंग, भूख, अफलास, जहालत, फितना और फसाद और तबाही और बर्बादी का दर्दनाक अहवाल। इदारा जाती सियासत और महलाती साजिशों पर बेलाग तबसरे और दो टोक तज्जिया। देखिए प्रोग्राम पाकिस्तान टीवी जुमेरात से हफ्ता 10:03 पर ओनली ऑन टीवी टुडे। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। बावकार, सरबुलंद, हम निगहबान, हम पासवान, हम हमालिया में गोहे गरा, हम बहरे तलातुम के शनावत, हम कोहिस्तानों में सीना सबर, हम सुबह दम ताजा और तारीकियों में मुस्तैद, हम सिंध, हम बलोचिस्तान, हम खैबर पख्तूनख्वा, हम गिलगित बल्तिस्तान, हम पंजाब, कश्मीर भी हम शहीदों के वारिस, हम विफाक की पहचान, हम हैं पाकिस्तान। This message brought to you by TV Today. सबसे बड़ी ताकत इंसानियत की खिदमत है। हर साल लाखों रजाकार अपनी खुशियाँ कुर्बान करके दूसरों के चेहरों पर मुस्कुराहट लाते हैं। कभी तालीम, कभी सेहत, कभी आफात में इमदाद। ये लोग बगैर किसी सिले के दुनिया में उम्मीद के चिराग जलाते हैं। चाहे जंग हो या तबाही, भूख हो या बीमारी, रजाकार हमेशा सफ़े अव्वल में खड़े होते हैं। ये वो लोग हैं जो दुनिया को जोड़ते हैं, संभालते हैं, बचाते हैं। पाकिस्तान में भी हजारों लोग खिदमत खल्क को अपनी जिंदगी का मकसद बना चुके हैं। उनकी खिदमत खामोश मगर बेमिसाल है। 5 दिसंबर आलमी यौम रजाकार। ये दिन हमें याद दिलाता है दुनिया को बदलने के लिए बड़े अहद नहीं, बस बड़ा दिल होना जरूरी है। पाकिस्तान के दही इलाके खूबसूरत मगर मुश्किलात से भरपूर, जहां अब भी लाखों लोग साफ बैतुल खला और बुनियादी सफाई की सहूलतों से महरूम हैं। खुले मुकामात पर रफाए हाजत न सिर्फ माहौल को आलूदा करती है बल्कि बीमारियों जैसे हैजा, डायरिया और टाइफाइड के फैलाव का सबब बनती है। सफाई सिर्फ शहरी इलाकों का मसला नहीं, ये ईमान का हिस्सा है और हर इंसान का बुनियादी हक भी। आए दही पाकिस्तान में सफाई का पैगाम आम करें। साफ बैतुल खला, सेहतमंद जिंदगी, यही है असल तरक्की। जिसने अपने नफ्स का मुहासबा किया वो कामयाब हुआ।
جی ویلکم بیک. ہمارے ساتھ موجود ہیں عظما حمید گل صاحبہ, بریگیڈیئر ریٹائرڈ لیاقت علی طور صاحب اور خالد منصور آفریدی صاحب, چیف آف ڈیفنس فورسز کی تعیناتی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. عظما صاحبہ میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا, کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ ان کی تعیناتی کو؟ چیلنجز تو بہت بڑے ہیں اس وقت ملک کے اندر, آپ دیکھ سکتی ہیں جس طرح سے خیبر پختونخوا بلوچستان کے اندر دہشت گردی کا بازار سرگرم ہے, انڈیا پراکسی کھیل رہا ہے افغانستان کے اندر پاکستان کے خلاف, ہمارے ملک کے اندر کچھ ایسے گروپس ہیں, کچھ ایسے لوگ ہیں, کچھ ایسی سیاسی جماعتیں ہیں جو اغیار ہیں ان کا اعلی کار بنی ہوئی ہیں. تو چیلنجز تو بہت بڑے ہیں, ان کی تعیناتی کو آپ کس طرح سے ویو کرتی ہیں؟ میں سب سے پہلے تو بہت شکریہ, جزاک اللہ. ایک بڑا یہ خوش آئند موقع ہے ایک ان کا تعیناتی. میرے حساب سے میں دیکھتی ہوں کہ جس طریقے سے ہم نے ابھی مئی کی جو جنگ لڑی تھی اور جس طریقے سے ہماری تینوں سروسز کے جو سربراہان تھے انہوں نے مل کے اس کو باقاعدہ بہت اچھی سنکرونائزیشن کی تھی اور بہت زیادہ اچھی طرح کوارڈینیشن کے ساتھ کام ہوا تھا اور اسی لیے ہم یہ جنگ جیت بھی پائے. تو اب یہ سی ڈی ایف کی جو نئی پوسٹ بنائی گئی ہے اس کو لاجیکلی سمجھا جائے تو ایک بہتر کوارڈینیشن سنکرونائزیشن کے لیے بہتر, کیونکہ اب ملٹی ڈومین قسم کا فنکشن ہے جس کو آگے لے کے جانا ہے, جس میں آپ نے دیکھ لیا ہے اس دفعہ بھی اے آئی کے ذریعے اور مختلف طریقے سے سائبر میں بھی اور مختلف لیولز کے پر اس کو چونکہ جنگ کو لڑنا پڑا ہے اور آگے اس میں مزید کمپلیکیشنز اور مزید ٹیکنیکلٹیز بڑھیں گی. تو یہ بہت ضروری تھا کہ اس کو بنایا جائے اس عہدے کو. اگر یہ نہ بھی عہدہ بنتا تب بھی مطلب جو چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کا تھا پوسٹ, وہ بھی پہلے بھی اسی چیز کی ڈیمانڈ بڑھ رہی تھی, پتہ لگ رہا تھا کیونکہ اسی لیے کریٹ کیا گیا تھا اتنے سالوں سے کہ وہ اسی لیے ایک ضرورت تو محسوس تھی نا کہ تینوں کی کوارڈینیشن ہونی چاہیے تھی سروسز کی. تو اب اس کو مزید امپروو کرنے کے لیے سی ڈی ایف کا عہدہ ہے. تو یہ میرا خیال ہے بہت اچھا ہے. یہ وقت ایسا ہے, ملک کے حالات ایسے ہیں, ہمارے اندر جو اس قدر انتشار پھیلایا جا رہا ہے, بدامنی ہے, اتنا پروپیگنڈا ہے, سب سے زیادہ تو ان سب چیز کو دیکھیں تو ایک ہجان پوری قوم میں پیدا کیا جاتا ہے ہر تھوڑے دنوں بعد کوئی نہ کوئی واردات کر کے. تو اس سے ایک بہت ہی عجیب و غریب حالات ہے. ایک اور سوال میں آپ سے لینا چاہوں گا, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ چیف آف ڈیفنس فورسز کی تعیناتی سے پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے اس کے اندر جو انتشار ہے وہ کم ہوگا, اور آف کورس جب پولیٹیکل سٹیبلٹی آتی ہے تو اس کے نتیجے میں معاشی استحکام بھی آتا ہے, اور پاکستان کو اس وقت بہت سارے محاذوں کے اوپر معاشی چیلنجز کا سامنا ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ان دو محاذوں کے اوپر بھی کچھ بہتری دیکھنے کو ملے گی آنے والے دنوں میں؟ نہیں, میں نہیں سمجھتی اس سے کوئی اس کا تعلق ہے. یہ ان کا بالکل جو شعبہ ہے, ان کا معاملات ہیں وہ فوکس ہیں جنگ لڑنے کے لیے, اور اس وقت ڈیفنس آف پاکستان اینڈ ڈیفنس اور دوسرے جو ہم مختلف ڈیفنس پیکٹس کر رہے ہیں اور ان چیزوں کو کیٹر کرنے کے لیے ہے. The chief of defense forces will be focused on that area only, کیونکہ یہ جو ان کا فورس اس کی پوزیشن ہے یہ بالکل اکانومی آف پاکستان یا پولیٹیکل اسٹیبلٹی سے اس کا تعلق نہیں ہے. پولیٹیکل اسٹیبلٹی اس لیے اس وقت آئے گی جب کہ یہ انتشار پھیلانے والے جس طرح ہماری سیاسی جماعتیں ہیں ان کو بھی کنٹرول کیا جائے, لا اینڈ آرڈر کا قانون اپنا راستہ اختیار کرے, اس کی وجہ سے آئے گی. اور وہ ہمارے ہاں اس وقت کچھ نہیں ہو رہا, ایک عجیب و غریب ہمارے ہاں ہارڈونگ مچی ہوئی ہے جس میں کوئی کسی کی پرواہ نہیں کر رہا. ایک بہت بڑا بیانیہ, ہر کوئی جس کا جتنا بڑا بیانیہ ہے, جو سوشل میڈیا پہ زیادہ ایکٹیو ہے اس کی بات چل رہی ہے. تو قوم کو بھی چاہیے عقل کرے, سوچے کہ یہ اس وقت حالات ایسے ہیں, ہم اتنے مختلف فرنٹس پہ لڑے کہ ہم اس وقت خود بھی اپنے پیروں پہ کلہاڑی مار رہے ہیں. ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم کس طرف ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. اور جہاں تک آج جس طرح واقعہ ہوا جس میں ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے بہت ایکسپلین بھی کرنے کی کوشش کی اور اپنا بات سمجھانے کی بھی کوشش کی, اس حوالے سے بات کریں گے, اس حوالے سے بات کریں گے, آپ کی طرف آئیں گے. بریگیڈیئر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اگر مجھے میرے پروڈیوسر بتا پائیں تاکہ وہ ان سے سوال کر سکوں. جی بریگیڈیئر صاحب, ہم نے دیکھا کہ جب یہ نوٹیفیکیشن کا انتظار ہو رہا تھا تو اس دوران اڈیالہ جیل کے باہر جو ایکٹیویٹی تھی وہ بڑھ گئی تھی. وہ کیا انجانے میں ایسا ہو رہا تھا یا وہ پلان تھا, یہ باقاعدہ ایک چال تھی, کیا کہتے ہیں؟ اور اب کیا لگتا ہے آپ کو کہ چیف آف ڈیفنس فورسز کی تعیناتی سے ایک طرح سے چونکہ یہ طوفان تھم گیا تو اب ملاقات کے حوالے سے جو پالیٹکس ہو رہی تھی کیا وہ تھم جائے گی؟ اب جیل مینول کے مطابق ملاقاتیں ہوں گی یا پھر اس کے اوپر اسی طرح سے جس طرح سے پہلے سیاست ہو رہی تھی وہ سلسلہ چلتا رہے گا؟ رحیم, دیکھیے جی, یہ جو تعیناتی ہوئی ہے اس نے بہت سارے ابہام اور شکوک و شبہات کو ختم کر دیا ہے.
जो बातें, मनगढ़ंत बातें, झूठ, सनसनी ये फैलाई जा रही थी एक मंसूबे के तहत, वो ख़त्म हो जाएगी। और दूसरी बात ये है कि जो आज DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो मुझे तो बहुत ही खुशायन लगी, और मेरे आप कह रहे हैं कि वेटरन ईयर्स में म्यूजिक था। बहुत अच्छी बातें की और निशानदही की उन अवामिल की, उन तमाम अनासिर की, उन वाक़यात की जिनकी वजह से पाकिस्तान में अमन नहीं रहता और पाकिस्तान की सियासत में अदमे इस्तेहकाम है। हमारे मुल्क के अंदर रिवाज बन गया है कि जुलूस बनाकर जो मर्जी कर डालो, उस पे आपकी कानूनी गिरफ्त नहीं होती, सजा नहीं मिलती। बल्कि एक मौके पर तो हम यहाँ तक चले गए कि हमने वायदा कर लिया तहरीरी कि जो कुछ तुमने तोड़ फोड़ की है, जो करोड़ों अरबों का नुकसान किया है सरकारी और निजी इमलाक का, इस पर तुम्हारे साथ कोई तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, तुम्हें खुली छूट दी जाती है। इसी तरह अगर आपको याद हो 1978 में उन तमाम मुजरिमों को रिहा कर दिया गया था जनरल एमनेस्टी देकर, जिन्होंने तकरीबन 600-700 के करीब कम से कम हमारे जवानों को शहीद किया था और 30-40 हमारे ऑफिसर्स भी उसमें शहीद हुए। तो हम एमनेस्टियां देने के शौकीन हैं। हम जुर्म के ऊपर कानून लागू करने की बजाय मुजरिमों का रास्ता देते हैं बच निकलने का। जब ये आपका रिवाज बन जाए, ये आपका रिवाज बन जाए कि जुलूस बनाओ और कुछ भी कर डालो, उसमें फिर आपके मुल्क के अंदर अदमे इस्तेहकाम कोई अचंभे या ताज्जुब की बात नहीं है। अदमे इस्तेहकाम होगा जब तक आप कानून को कानून के तौर पर लागू नहीं करेंगे, कानून पर अमल नहीं करेंगे और इस किस्म के आप तमाशे दिखाते रहेंगे कि जिन लोगों ने बेशुमार फौजियों को, बेशुमार शहरियों को कत्ल किया है, उनके सर बकरे की तरह काटे हैं और उनके सरों से फुटबॉल खेला है, उनको आप एमनेस्टियां दे रहे हैं, उनको लाके आबाद कर रहे हैं और हथियारों समेत उनको अपने इलाके के अंदर ला रहे हैं। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, आपका मौक़िफ़ आ गया, आपकी तरफ आते हैं। खालिद मंसूर आफरीदी साहब, जिस तरह से आज DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसके बड़े नुकात हैं जिनको हम यहाँ गुफ्तगू का हिस्सा बनाएंगे। आपको याद होगा 2 दिन पहले एक सेमिनार हुआ था नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के अंदर, जिसमें जितने भी पार्लियामेंटेरियंस थे उनको मदऊ किया गया था कि आप लोग आइए और हमारी जो सिक्योरिटी है उसके ऊपर हम आपको ब्रीफ भी करते हैं और पाकिस्तान को इस वक्त जितने चैलेंजेस का सामना है आप लोग आके देखिए। उसमें PTI के कुछ पार्लियामेंटेरियंस भी चले गए। PTI ने उनके खिलाफ बाकायदा जो है फैसला किया है कि इनके खिलाफ कोई जो है एक्शन लिया जाए। और DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा कि भाई वो अपने मुल्क की ही यानी एक इदारा है, उसके अंदर एक सेमिनार हो रहा है जिसके अंदर एक कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी हो रही है और PTI के वो पार्लियामेंटेरियन जिन्होंने उसके अंदर शिरकत की है, PTI उनको गद्दार डिक्लेयर कर रही है और उनके खिलाफ एक्शन ले रही है। ये वैसे क्या मामला, इससे क्या हो गया है? बाकी भी तो गए ना। हाँ बिल्कुल आपने सही किया, वो तो हमारा अंदरूनी मसला था, जो सिक्योरिटी पे ब्रीफिंग थी वो दिया गया और वो हर पार्लियामेंटेरियन, हर शहरी उसमें जा सकता है और उसको बताया जा सकता है इंफॉर्मेशन के क्या क्या चैलेंजेस है। असल में जो DGISPR की जो आज जिक्र भी किया आपने और उन्होंने जो इसको बड़ा तफसीलन बताया और बानिए PTI के मुतालिक उन्होंने कमेंट्री भी की, लेकिन अगर हम इसको ज़रा डीपली देखें तो मसला ये है कि नैरेटिव अगर आप बनाना चाहेंगे, रियासत अगर ये चाह रही है कि नैरेटिव बनाए, तो नैरेटिव तो उनका खिलाफ नहीं बन सकता, ये तो हमने करके देख लिया है। जो जेन ज़ी है या जो सोशल मीडिया का जो कंट्रोल है, आप देखें ना, ज़्यादा दूर ना जाए, 2 दिन पहले उन्होंने एक सिंपल सी नोटिफिकेशन को कितना मुतनाज़ बना दिया है कि सारे मुल्क में एक कोहराम सा मच गया है। अगर हाँ इन्होंने कोई रियासत ने एक्शन लेना है स्टेप वाइज कि उनको एक सिक्योरिटी रिस्क तो करार दे दिया ना, ये एक बहुत बड़ी बात है सिक्योरिटी रिस्क करार देना। सिक्योरिटी रिस्क का मतलब है कि आप दुश्मन की एजेंसियों के आलाकार हैं, मतलब आप या रॉ या मोसाद के पेरोल पे हैं और आप पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं, तो फिर उसके लिए तो कानून मौजूद है, उसके लिए आर्टिकल 6 भी मौजूद है, उस पर कार्रवाई भी हो सकती है। जो एक गद्दार की सज़ा होती है वही फिर सज़ा पे अमल किया जाए। लेकिन अगर रियासत ये चाह रही है कि हमने सिर्फ नैरेटिव के ज़रिए ही PTI को
सोशल मीडिया पे उनको बैकफुट पे ले जाना है, तो वो मेरा नहीं ख्याल के नैरेटिव हम अब तक तो हम तारीख बता रही है कि बहुत मुश्किल ठीक है। अच्छा उस्मा साहिबा, कुछ मिसालों के साथ DGISPR ने इस बात को वाज़ेह किया कि वो सिक्योरिटी रिस्क किस तरह से है, या फिर वो ट्रेटर किस तरह से है, या गद्दार किस तरह से है, और उन्होंने फिर बाकायदा पूछा कि और गद्दार कौन होता है। उन्होंने कुछ इंसिडेंट्स, वाक़यात को अपने आर्गूमेंट को सपोर्ट करने के लिए कोट किया। मसलन ये कहा कि जो फ़ौज पे हमला करवा सकता है वो कौन है, जो शोहदा की बाक़ियात को जला सकता है कौन है, जो 1965 की पाक फ़ज़ाइया जंग के दौरान हमारे जहाज़ जिन्होंने अच्छी कारकर्दगी दिखाई वो वहाँ पे उनके मुजस्मे मौजूद थे या उनकी बाक़ियात मौजूद थी, जो उनको तबाह कर सकता है वो कौन है, जो 9 मई करवा सकता है वो कौन है, जो चागी को आग लगा सकता है वो कौन है। और फिर हमने अभी देखा, अभी इस नोटिफिकेशन के दौरान जिस तरह से इंडिया को इंटरव्यू दिए गए और बाहर से बैठ के जिस तरह से उसके पार्टी अरकान पाकिस्तान के ख़िलाफ़, रियासत के ख़िलाफ़ एक बाकायदा मुनज़्ज़म तहरीक चला रहे हैं, तो आप समझती हैं कि इसके अंदर कॉन्क्रीट एविडेंस मौजूद है जो कि इस बात को सपोर्ट करती है कि यस ही इज़ अ ट्रेटर और वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं? हाँ, DGISPR ने बात की थी, बांग्लादेश का शेख मुजीब उन्होंने बताया उनको रेफरेंस के तौर पे कोट किया जा जी, रेफरेंस के तौर पे हमेशा कोट भी करते हैं सब चीजें। तो मैं थोड़ा सा अपने मुतालिक बताना चाहती हूँ कि मैंने अभी अफसाने मशरकी पाकिस्तान पे एक किताब लिखी है और उसको अभी प्रिंटिंग में नहीं लेकर आई, मगर मैंने रिसर्च की तो उसकी वजह से मुझे कई चीजों में मैं कंपैरिजन कर सकती हूँ कि ये जो इनके मामलात हैं उसमें क्या फर्क है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इतनी ममासलत है कि वो वाकई शेख मुजीब को अपना हीरो समझते हैं और अमल करते हैं, मगर एक बात जो आम लोग नहीं बता सके, DGISPR या उस बात को आगे नहीं जा सके, और मेरी तहकीक से मैंने मालूम किया कि शेख मुजीब एक काबिल रहम शख्स थे, क्योंकि वो आखिर में उनकी हालत ये थी कि इंडिया के साथ उनके चूंकि इंदिरा गांधी के साथ मुआहदात हुए हुए थे, वो इस किस्म के बांधे गए थे हर तरीके से कि वो मजबूर थे, कोई काम भी जो हुक्म आता था इंडिया का उनको मानना पड़ता था। अब बिल्कुल इसी तरीके से बानी PTI आप कभी देखें कि कभी कभी एक ऑलिव स्टिक लहराते और कहते हैं कि मैं फौज से बात करना चाहता हूँ, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ बात करते हैं, मगर अगले ही लम्हे वो इतने एक अजीबो गरीब बयान दे देते हैं कि बंदा वो कहता है ये किस तरह की बात कर रहे हैं कि एक हाथ से गाल फैला रहे हैं और दूसरे हाथ से थप्पड़ मार रहे हैं। तो ये उनकी यही चीजें नजर आती हैं कि वो कोशिश अगर करना भी चाहते हैं, उन्होंने इतना आगे चले गए अपने बोगज में, अपनी नफरत में, कि वो आप मोड़ नहीं सकते उनको। जिनके आलाए कार वो बन चुके हैं या जो उन्होंने एक बयानिया डेवलप कर लिया है, उसकी वजह से वो इतने मजबूर हैं कि वो उससे निकल नहीं सकते। और अब जिस तरीके से बहनों ने जिस तरीके से जाके वहाँ इंटरव्यू दिए हैं, वो यल्दा हकीम, जबकि सबको पता है कि इंतहाई अफगान है वो और एंटी पाकिस्तान है, उसके साथ बकायदा उसकी PTI के दोस्त की चीकू एक आदमी है, उसकी तस्वीरें आई हुई है, पहले उनको पेमेंट की गई है, वो सारी इतने एविडेंसेस अवेलेबल है जिससे पता लग रहा है कि जी ये पाकिस्तान, या उनकी बहन ने जितना नौरीन साहबा ने कहा कि जी काश हम जलंधर से आए ना होते। तो ये बड़ी पेनफुल चीजें हैं कि आप इंडिया की TV को कह रहे हैं और इस तरह की बातें कर रहे हैं। इससे ये महसूस होता है कि आपने सब कुछ वसूल किया, इस मुल्क में आके प्राइम मिनिस्टर बन गए आपके भाई, आप लोगों के शाहाना जिंदगी रह रहे, रहन सहन है, इनके घर देख लें, जमात पार्क वगैरह, जायदाद, प्रॉपर्टीज, और आज आप इस तरह की बातें कर रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान आना ही हमारे लिए गलती थी। तो आप हिंदुस्तान में देखें वहाँ मुसलमानों का क्या हाल हो रहा है, मगर आज ये इनको अच्छा लग रहा है। मैं तो आपके तवज्जुह से पाकिस्तान हुकूमत से दरखास्त करती हूँ कि जो लोग जाना चाहते हैं पाकिस्तान से उनको बसत शौक जाने दें, ताकि अगर वो खुश नहीं है तो हमने जबरदस्ती उनको रख के क्या करना है। तो इस तरह के रवैये हैं, एक पूरा नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं जैसे पाकिस्तान काबिल नफरत है, काबिल ऐसी जगह जहाँ नहीं रहना, और गद्दारी के इल्जाम और हर वक्त हर बात पे पहुंचना, तो बिल्कुल वही 1971 की चीज को खुद ये रिक्रिएट कर रहे हैं, दोबारा वही काम करना चाहते हैं। बिल्कुल सही। और चंद दिन पहले आपको याद होगा जावेद अख्तर ने ये कहा था कि पाकिस्तान के मुकाबले में मैं जहन्नुम में जाना पसंद करूंगा, शायद इनकी भी यही सोच है। ब्रिगेडियर साहब, अल्लाह उनको जहन्नम में ही ले जाए, मैं तो दुआ करूंगी कि उनकी अल्लाह दुआ कबूल कर ले और वो वाकई जहन्नम रसीद हो। ठीक है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, एक टर्म है नफ्सियात की जिसे ऑब्सेशन कहा जाता है, DGISPR ने उसका हवाला दिया आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि बानी PTI को ऑब्सेशन हो गया है कि मैं हूं तो जमहूरियत है, मैं नहीं हूं तो जमहूरियत नहीं है, मैं पावर में हूं तो सब कुछ ठीक है, मैं पावर में नहीं हूं तो कुछ भी ठीक नहीं है। क्या ऐसा ही लगता है उनकी जितनी अभी तक की पॉलिटिक्स है वो इसी खिब्त के अंदर मुब्तला है
کہ میں اگر چونکہ میں پارک کے اندر نہیں ہوں تو میں کچھ نہیں رہنے دوں گا، کیونکہ جلاؤ گھراؤ کی سیاست جس طرح سے اور جس طرح سے باقی ہم نے دیکھے ان کے معاملات، آپ کس طرح سے الابوریٹ کریں گے اس ٹرم کو؟ کا آنسر تو آپ نے مجھ سے پوچھا؟ جی آپ سے پوچھا جی۔ میں کہہ رہا ہوں کہ نرگسیت کا آنسر تو ان کی شخصیت میں بہت پرانا ہے، اور اس کے بعد خود غرضی کا آنسر بھی بہت پرانا ہے، اور پھر سیاست میں ان کو پش کیا گیا۔ تو ہمارے تو دو بہت جید قسم کے علماء جو تھے، تجزیہ کار بھی تھے اور عالم بھی تھے، ان دونوں نے کہا کہ یہ تو پلانڈ منصوبہ لگتا ہے، مغرب ان کو لانچ کر رہا ہے۔ اس کے باوجود ان کو سیاست میں پذیرائی مل گئی، اور جو کچھ ہوا 2014 کے دھرنے میں، ادھر سے قادری صاحب، طاہر القادری صاحب آئے، انہوں نے مل کے 126 دن دھرنا دیا، بہت توڑ پھوڑ بھی کی، ایس پی کی ہڈیاں بھی توڑی، ٹیلی ویژن کے کیمرے اور مانیٹر بھی توڑے، لیکن بچ کے نکل گئے۔ یہ ہمارے قانون کی کمزوری ہے، یہ ہمارے نظام انصاف کی کمزوری ہے کہ اس قسم کی سیاست کر کے، توڑ پھوڑ کی سیاست کر کے لوگ ہمدردیاں حاصل کر لیتے ہیں منصفوں کی اور بچ جاتے ہیں اور کوئی سزا نہیں ملتی۔ آپ کا قانون اس قسم کا ہے کہ کھلے عام ہوا، ڈی آئی جی کا بھی ایک باری آنکھ ضائع ہوتی ہوتی بچی، ایک ایس ایس پی کی ہڈیاں ٹوٹی، اور اس کو مارنے والے جو تھے، جنہوں نے زد و کوب کیا، جنہوں نے یہ جرم کیا، وہ بچ کے نکل گئی، کسی کو سزا ہوئی نہیں۔ اگر کسی کو سزا ہوئی ہے تو آپ بتائیں مجھے، ریسرچ کر لیں، ہمارے تجزیہ کار، ہمارے جرنلسٹ، کس کو سزا ہوئی؟ کور کمانڈر کا گھر جل گیا، ابھی تک 2.5 سال سے اوپر ہو گئے، ہم منتظر ہیں کہ کب ان کو سزائیں ہوں گی۔ کچھ کو ہوئی ہیں، لیکن اگر آپ نے ٹرائل کرنا ہے تو جلدی ٹرائل کیجئے اور کریں، ان کو سزائیں دیں۔ یہ ہماری اپنی کوتاہیاں ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو باتیں کی، ایک بات بہت اچھی تھی کہ عوام اور فوج کے اندر دراڑ نہیں پڑنے دی جائے گی۔ دوسری بات انہوں نے کہی کہ آئندہ سے اس قسم کے جرائم کرنے والوں سے آہنی ہاتھوں سے مٹیں گے، بیئر نکلز کی بات کی، تو وہ بڑی اچھی باتیں ہیں۔ میں خوش ہوں کہ یہ ایسی باتیں اب ہم سن رہے ہیں، ہمیں امید ہے کہ ہم ان کو عمل میں آتا بھی دیکھیں گے۔ اگر آپ نے پاکستان میں قانون کو نافذ کر دیا اور یہ عمومی تاثر ختم کر دیا کہ اس ملک میں جلوس بنا کے جو مرضی کا ڈالو، آپ کو سزا نہیں ہوگی، بندے مار دو، بندہ جلا دو۔ اب کل کراچی میں ایک اچانک ایک ہجوم بنا، اس نے بندہ جلا دیا، انسان کو آگ لگا دی، اور وہ سب کے سامنے تڑپ تڑپ کے وہ مر گیا۔ کس کو سزا ہوئی؟ کون گرفتار ہوا؟ ہم دیکھیں گے کس کو سزا ہوتی ہے۔ اس سے پہلے بھی ایسے واقعات ہوتے رہے۔ تو یہ ہماری قومی کمزوریاں ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آج بھی ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کمزوریوں پر قابو پانا ہے اور یہ کام آئندہ سے نہیں ہونے دینے، اور جنہوں نے کیا ان کو سزا دیں گے، تو پھر آپ کا ملک ترقی کرے گا۔ چائنا کی ترقی جون 1989 کے تیانانمن اسکوائر کے واقعے کے ساتھ لنکڈ ہے۔ انہوں نے قوم کے اندر یہ کھلا تاثر دے دیا، اوپن، کہ یہاں پر لا قانونیت نہیں چلے گی۔ اگر آپ قانون کو توڑیں گے، آپ کے ساتھ سخت برا سلوک ہوگا، جو قانون کے مطابق آپ کو سزا ملے گی۔ جی ٹھیک ہے۔ اگر آپ جلوس بنا کے ہتھیار لے کر آئیں گے تو آپ کو اپنے حفاظتی اداروں پر حاوی نہیں ہونے دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ اگر ہم آج کریں تو ہماری بھی ترقی اسی دن سے شروع ہو جائے گی۔ چائنا کی ترقی پچھلے جی ٹھیک ہے مجید صاحب، آپ کا موقف آ گیا۔ عظمیٰ صاحبہ، ایک شکوہ بھی کیا ڈی جی آج پی آر نے ہمارے مین سٹریم میڈیا سے، اور ڈیجیٹل میڈیا سے تو کیا شکوہ ہو سکتا ہے، وہاں پہ مادر پیدر آزاد ہے، جتنے بھی لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں، کہ رات 7 بجے سے 11-12 بجے تک ہمارے ٹیلی ویژنز کے اوپر جتنے ٹاک شوز ہوتے ہیں، ان میں ہماری جو آرمی ہے، ہماری جو فوج ہے، اس کو ایک فریق کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے اور اس کے حوالے سے بات ہوتی رہتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اور دیگر بڑے موضوعات ہیں جن کے اوپر بات کی جا سکتی ہے، آپ ہمیں کیوں ڈسکس کرتے ہو؟ اور پھر یہ بھی کہا کہ اگر ڈسکس کرنا ہے تو خیبر پختونخوا کی جو گورننس ہے، آپ اس کے اوپر ڈسکشن کریں کہ وہاں اس وقت لوگوں کی جو صورتحال ہے، انہیں کھانے کو نہیں مل رہا، سیکیورٹی کی صورتحال سب کے سامنے ہے، لا اینڈ آرڈر کی صورتحال سرے سے وہاں موجود نہیں ہے کہ وہاں پہ کوئی مقامی گورنمنٹ ہے۔ ان کے جو چیف منسٹر ہیں وہ اڈیالہ جیل کے باہر آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کا ایک بیان جو ہے اس وقت میڈیا کے اندر گردش کر رہا ہے کہ لوگ مجھ سے نہ آٹا مانگتے ہیں، نہ روٹی مانگتے ہیں،
اور کوئی سہولت نہیں مانگتے, وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو بانی پی ٹی آئی چاہیے. یہ آپ دیکھ لیجئے, اس کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے یہ جو ہے نا, یہ لوگوں کی بات نہیں ہو رہی, یہ بلکہ اصل میں جس طرح آپ میڈیا کا رویہ دیکھتے ہیں اوور آل ہے, یہ بہت سارے جو ہے نا اسپانسرڈ بھی ہوتے ہیں پروگرام, اور وہ مجبوری ہوتی ہے کیونکہ جب اتنی بڑی فنڈنگ آ رہی ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ ذرا ایک پازیٹیو رویہ کریں, اور لوگوں کو وہ الگوریتم کے ذریعے انہوں نے بار بار لوگوں کو بار بار وہ چیز دکھائی ہے. لوگوں کے مائنڈ میں بہت ساری چیزیں ڈیپلی روٹڈ ہو گئی ہیں اور وہ لوگ اس پہ کنونس ہو گئے ہیں. اور کیونکہ فوج کا ایک نظام ایسا ہے کہ وہ ہر چیز آ کے ڈی جی آئی ایس پی آر بھی آپ کو پتا 2 ہفتے یا 3 ہفتے بعد تو ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں, تو وہ ریگولرلی اس طریقے سے ان پٹ نہیں آتی فوج کی. آپ یہ سمجھے کہ زبان تصویر ہے کہ دیکھتی سب کچھ ہے اور بولتی کچھ نہیں ہے. تو خاموشی جو ہے کی وجہ سے جو دوسری پارٹی جو ہے وہ اپنا بیانیہ بناتی جا رہی ہے, اور وہ پارٹی پی ٹی آئی نہیں ہے. وہ پارٹی, میں آپ کو یہ واضح کرنا چاہتی ہوں, عوام نہیں ہے. وہ پارٹی خوارج ہیں, وہ ہمارے دشمن ملک دشمن عناصر ہیں جو باہر سے کام کر رہے ہیں, اور وہ یہاں ہمارے لوگوں کو یوز کر رہے ہیں. اور اس قدر بار بار وہی پروپیگنڈا کرنے کی وجہ سے ہمارے لوگوں کے بھی مائنڈ میں یہ چیزیں بالکل رچ بس گئی ہیں, اور اس کو کاؤنٹر کرنا اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ جبکہ فوج اپنا بیانیہ دے نہیں سکتی. یہ تو حکومت کا کام ہے جو اس وقت حکومت میں ہے کہ وہ اس کا مقابلہ کریں. فوج سے تو یہ امید کرنا کہ وہ اپنا پورا ایک سیل بنا لے, میڈیا سیل پہ کام کرے, نہیں ممکن نا. تو یہ سب چیزیں کرنا فوج اپنی طرف سے اپنے اینگل سے اپنے حق کے لیے تو آواز اٹھا رہی ہے, مگر کتنا کر سکتی ہے. ایک بار بار فارم 47 کا ایک بہانا بار بار ذکر کیا جاتا ہے, حالانکہ کوئی پوچھے کہ اگر فارم 47 کا, مجھے اس کا جواب کبھی نہیں کسی نے دیا کہ فارم 47 پنجاب میں تھا, سندھ میں ہوا استعمال, بلوچستان میں ہوا, تو کے پی کے میں کیوں نہیں ہوا؟ کے پی کے میں پی ٹی آئی کی حکومت کیسے آئی ہے؟ اس پہ کیوں نہیں فارم 47؟ وہی الیکشن کمیشن تھا, وہی لوگ تھے. تو یہ بار بار اس طرح کی باتیں کر کر کے لوگوں کو کنونس کر دیا گیا. تو ضرورت اس عمل کی ہے کہ ہماری حکومت ہر بات فوج پہ نہ ڈالی جائے. ہماری حکومت کا جو یہ شعبہ ہے وہ اپنا کام نہیں کر رہا, اور ہمارے حکومت کے جو وزران ہیں, میں آپ کو صحیح بتاؤں, وہ ایک بہت ہی لمیٹڈ قسم کی سوچ کے ساتھ کام کر رہے ہیں. ان کی کوئی پراپر ٹریننگ نہیں ہے, نہ وہ سمجھ رہے ہیں, اور جو منہ میں آتا ہے بول دیتے ہیں. کوئی چیز کا سینس نہیں کرتے کہ کون سی چیز کیسے کہنی ہے, اور وہ خود بھی بہت سارے ایسے موقعوں پہ فوج کا نام خراب کرتے ہیں اور ظاہر کرتے ہیں کہ وہ مظلوم ہے اور وہ فوج ساری ذمہ دار ہے. تو جب بار بار اس قسم کا بیانیہ آئے گا تو لوگوں کے بھی مائنڈ سیٹ میں یہ چیز بہت رچتی بستی ہے. اس لیے سب سے پہلے تو حکومت کے لوگوں کو چینج ہونے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اچھا خالد صاحب, ڈی جی آج پہ آپ نے اپنی پریس کانفرنس کے دوران ایک ویڈیو چلوائی جس میں کہا کہ کون کون سے یوٹیوبرز ہیں وہ پاکستان کی ریاست کے خلاف کام کر رہے ہیں اور کہاں کہاں بیٹھے ہوئے ہیں. ان میں 1-2 ایسے تھے جو اسلام آباد کے اندر موجود تھے, اور انہوں نے باقاعدہ کہا کہ یہ بندہ تو اسلام آباد کے اندر موجود ہے. تو حکومت جو ہے یا پھر جو متعلقہ ادارے ہیں وہ ایسے یوٹیوبرز کے خلاف یا ایسے جرنلسٹوں کے خلاف جو کہ ریاست کے خلاف بیسیکلی کام کر رہے ہیں, تو ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کرتی؟ اب اسلام آباد کے اندر سے بندہ ڈھونڈنا یا اس کے خلاف کارروائی, اس میں کیا مذائقہ ہے, کیا مشکل ہے, کیا کرنا نہیں چاہتے, ول پار نہیں ہے, کیا ہے, کیا معاملہ کیا ہے؟ جی آپ نے بالکل صحیح کہا, اور یہی میں نے آپ کو پہلے کہا کہ ریاست تو نیریٹو بنانے کی کوشش کر رہی ہے, لیکن نیریٹو تو ظاہر ہے اس طرح نہیں بن پائے گا, لیکن عملی اقدامات نہیں ہو پا رہے. اب جس طرح آپ نے ذکر کیا اس میں سے کوئی مشکل بات نہیں. ایک ایسے چو ہے کہ ایف آئی آر ہو جانا ہے, ان کو اریسٹ کر کے ڈال دیا جائے گا. اور جس طرح ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے ایک بڑی قیمتی بات کہی کہ ہمیں ایک نوٹیفیکیشن کے پیچھے 5 دن سے ایک ہی ڈسکشن ہو رہی تھی, ہمیں اور مسائل پہ بھی ڈسکشن ہو رہی تھی. اور جیسے انہوں نے یہ بات کی تو میں نے اپنا ایک ٹی وی چینل جب چینج کیا تو میں نے دوسری بڑی خبر دیکھی کہ جو رشین صدر ہیں وہ ہندوستان آئے ہوئے ہیں. ہمیں یہاں پہ آپ نے دیکھا 3-4 دن سے کہیں پہ یہ بات ڈسکس ہوئی ہے, اور وہ تو چلو انڈیپینڈنٹ دونوں ملک ہیں, وہ آئیں گے جائیں گے, لیکن وہاں پہ جو کرٹیکل بات انہوں نے کی ہے جو ہمارے سیکیورٹی سے ریلیٹڈ ہے, جو رشین صدر نے وہاں پہ جا کے کہا ولادیمیر پوٹن نے کہ ہم افغان طالبان کے ساتھ کڑے ہیں اور افغان طالبان ایک اچھی حکومت چلا رہی ہے اور ہم ہندوستان کے ساتھ مل کے ان کو مضبوط کریں گے. اب یہ ہمارے لیے ایک سیکیورٹی رسک بن گیا ہے. لیکن آپ کو پتہ نا, آپ میڈیا اٹھا لیں, آپ ہمارے جو وی لاگر جو آپ نے مینشن کیے جو اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے وی لاگز کر رہے ہیں, اپنی ریاست کے خلاف کر رہے ہیں, اپنی فوج کے خلاف, ان کو ایک وی لاگ اس پہ بھی کرنا چاہیے نا, تاکہ لوگوں کو, سیکیورٹی اداروں کو یہاں انٹرنلی الجھایا ہوا ہے. تو جو بیرونی دشمن ہے جو ہمارے بارڈر پہ آ کے ہم پہ حملاور ہے اور اتنی بڑی طاقتوں کے ساتھ مل کے ہمارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں, تو ملک رہے گا تو وی لاگر بھی رہیں گے, ملک رہے گا تو حکومت بھی رہے گی, ریاست بھی رہے گی. لیکن جب تک ان پہ توجہ نہیں دی جائے, اور اس پہ حکومت کا فرض ہے
کہ وہ ایکشن اب لے. نیریٹو سے کچھ نہیں بنے گا. نیریٹو دیکھ لیا ہے 2-2.5 سال سے بیانیے پہ, پریس کانفرنسز پہ, اس پہ کچھ نہیں ہوگا. ایکشن لے, سخت ایکشن لے. یہ جو وی لاگر اسلام آباد میں بیٹھے ہیں, جو ایون جو باہر بھی بیٹھے ہیں, وہ بھی آپ کی نیشنل سیکیورٹی, جس طرح محسن نقوی صاحب نے ایک اچھا اقدام کیا ہے کہ ان کو واپس لایا جائے. شہزاد اکبر وغیرہ. شہزاد اکبر صاحب دیکھیں نا کون ہے, سابق وفاقی وزیر. اب شہباز گل صاحب کون ہے, سابق وفاقی وزیر. تو جس ملک کے وزیر اس ملک کے خلاف بول رہے ہوں تو پھر اوروں سے کیا امید رکھنی ہے 24 کروڑ عوام سے. ٹھیک ہے. اچھا عثمہ صاحبہ, افغانستان کے ساتھ جو مذاکرات کی تیسری کوشش تھی جس کو سعودی عرب فیسیلیٹیٹ کر رہا تھا اس بار, وہ بھی ختم ہو گئی اور کچھ اس کے اندر نہ نکلا. اب جس طرح سے رشین پریزیڈنٹ انڈیا کے اندر موجود اور ان کی جو آنے والی سمت ہے وہ ہمیں نظر آ گئی ان کے اس بیان سے کہ جی ہم افغانستان کو اور افغان طالبان کی جو حکومت ہے اس کو سپورٹ کرتے ہیں, تو آپ کو یہ معاملات کس طرف جاتے دکھائی دیتے ہیں؟ اب تو ان کے پیچھے رشیا بھی آگے کھڑا ہو گیا, شاید وہ پہلے ہی کھڑا تھا, اب ذرا کھل کے سامنے کھڑا ہو گیا ہے. ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں, بلکہ سمجھتے تھے کہ ان کے پیچھے امریکہ بھی ہے, ان کے پیچھے انڈیا بھی ہے, ان کے پیچھے اب رشیا بھی کھڑا ہو گیا ہے. یہ آپ سمجھے کہ بہت بڑی گریٹ گیم ہو رہی ہے اور اس میں بہت ساری چیزیں, بہت سارے اینگلز انوالوڈ ہیں. اور جو رشین پریزیڈنٹ نے یہ بات کہی ہے, میں بالکل نہیں سمجھتی کہ اس معاملے میں سیریس ہیں, کیونکہ یہ بیسیکلی انڈیا میں انہوں نے انڈیا کو وو کرنے کے لیے, اپنی طرف کھینچنے کے لیے کوشش کی ہے کہ اس کو امریکہ سے دور کرنے کے لیے. تو اس میں ہر وہ چیز کریں گے اس وقت آ کے اپنے دورے میں جو کہ انڈیا کو سننا چاہتا ہے, اور اس میں یہ افغانستان کے حوالے سے بھی ہے. مگر اصل میں ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم سے جو ہمارے دوستوں نے یا ہمارے مہربانوں نے ہم سے بیچ میں ٹائم لیا اور معاملات کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کہ یہ تو جو یہ ہمیشہ اسی طرح کیا جاتا ہے کہ ٹائم لیا جاتا ہے جب پاکستان اپنی زور پکڑتا ہے یا اپنے فیصلہ کن پوزیشن پہ آ جاتا ہے, تو اس وقت ہمیں ٹھنڈا کرنے کے لیے کہہ دیا جاتا ہے کہ ہم مذاکرات کر رہے ہیں. اور ہم نے ہمیشہ مذاکرات کی بیزوں پہ اپنی جنگیں ہاری ہیں, اور ابھی بھی ہمارے ساتھ یہی کر رہے ہیں کہ ہم ٹائم لے رہے ہیں. وہ لوگ ہمارے اندر جو ہے جوک لگی ہوئی ہے, ہمارے اپنے اندر ہمیں لوگ نوچ رہے ہیں, ہمارے اپنے لوگوں کا ایک رویہ اتنا خراب ہے جس کو احساس ہی نہیں ہے کہ جس چھاپ پہ بیٹھے اسی کو کاٹ رہے ہیں, وہ نہیں سمجھ رہے اور اپنی ہی فوج کے خلاف کھڑے ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ وہ وقت ہے کہ اس وقت ہم نے جو اپنا ایکشن کرنا تھا, جو ہمیں سانپ کا سب کو چلنا ہے نا, وہ بہت ضروری تھا. ہم نے اس پہ کام نہیں کیا. ہم اپنے دوستوں کے اور مہربانوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں کہ وہ اس میں کچھ حل کرا کے دیں گے. یہ نہیں ہوگا. یہ جنگیں ہمیں یہ اپنی جنگیں اپنی بیٹلز اپنی خود ہی لڑنی پڑیں گی اور ہمیں اپنے معاملات کو خود طے کرنا پڑے گا. اور جو قومیں یا جس طریقے سے ہم نے بھی جنگ جیتی ہے, دنیا کا ہمارے ساتھ رویہ چینج ہوا ہے. کل بھی ہمارے اگر معاملات ہم نے صحیح کر لیے تو یہی رشیا ہمارے قدموں میں بیٹھا ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے. تور صاحب ذرا کوئکلی ریسپونڈ کیجئے گا. مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں ابھی. یہ جو پریس کانفرنس تھی DGISPR صاحب کی, یہ کوئی ہمیں سمت دکھاتی ہے کہ آنے والے دنوں میں بانی PTI کے حوالے سے کس طرح کا وقت ہوگا, یا وہ جو انتشار کی سیاست ہے کیا اس کے دن جا چکے یا مزید اس کو ابھی کچھ وقت دیا جائے گا؟ جی میرا نہیں خیال کہ اب اور وقت دیا جائے گا. انہوں نے بڑے واضح طور پہ کہا ہے کہ آئندہ سے یہ رویہ نہیں چلے گا, قوم کے اندر بھی اور فوج کے اپنے اندر بھی, کیونکہ یہ ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے ان غلطیوں کو جس کی وجہ سے ہمارے حالات خراب ہیں. ان میں سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ قانون کا نفاذ نہیں ہوتا. تو یہ جو انہوں نے بیئر نکلز والی بات کی, آئندہ سے جو لوگ آرٹیکل 256 اور آرٹیکل 19 کے اندر فوج کو جو کور دیا گیا ہے, فوج کے خلاف فرضہ سرائی جرم ہے اور اس کی سزا بھی پھر مقرر ہو گئی, تو سزائیں بتائیں نا. جو لوگ فوج کے خلاف باتیں کرتے ہیں, مسلح اداروں کے خلاف باتیں کرتے ہیں, یہاں تک آپ کے MNAs اور MPs کہتے ہیں کہ پولیس اور فوج کے اوپر پتھر مارنا عوام کا حق ہے, اور کسی اسپیکر نے ایسے MNA یا MPA کو کھڑا نہیں کیا امپیچمنٹ کے لیے. تو یہ کیا رویہ ہے؟ اس لیے آپ کو قانون نافذ کرنے کی ضرورت ہے. آپ قانون کا نفاذ نہیں کرتے رہے. آرٹیکل 256 میں لکھا ہے صاف صاف کہ کوئی پرائیویٹ آرمی پاکستان کے اندر نہیں رہ سکتی. یہ منع ہے, ممنوع ہے. تو آپ نے پرائیویٹ آرمیز کو بلا کے سیٹل کر دیا بڑے ہتھیاروں سمیت, آرمڈ پرسنل کیریئر, 14.5 اینٹی ایئر کرافٹ گنز, ٹینک شکن گنز, مائنے, گولہ بارود.
उनके ज़खायर जमा हो गए। बिल्कुल ठीक है तो ब्रिगेडियर साहब, खुद ही अपने मुल्क के कानून को आदमी को रोकते बिल्कुल चले सही। जाते हैं। आपका और उसके वक्त आ बाद गया। जब इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। आप तीनों का बेहद शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। ये था हमारा पॉइंट ऑफ व्यू। अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आगाह करने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट tvtoday.com। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। बात हो आलमी सियासत की या पाकिस्तान में होने वाले सियासी जोड़ तोड़ की, लंदन रहा है हमेशा इसका मरकज। मैं हूं सरफराज नवाज, ला रहा हूं बरतानिया भर से हर खबर सबसे पहले। मैं हूं मैनचेस्टर से शेख एजाज अफजल, पेरिस से मैं हूं शहजाद चौधरी, ब्रिटानिया के दूसरे बड़े शहर बर्मिंघम से सीमा याकूब, मैं हूं अंसर इकबाल बसरा, सिकंदर आजम के देश यूनान से, बरतानिया के लिटिल पाकिस्तान शहर ब्रेडफोर्ड से मैं हूं चौधरी अशफाक रसूल, मैं हूं बाबर अली चौधरी, स्पेन के शहर बार्सिलोना से, इटली से मैं हूं शहजाद अमजद। बरतानिया और यूरोप से ओवरसीज पाकिस्तानियों की हर खबर, सियासत हो, खेल के मैदान हो या हो बैनुल अक़वामी मंजरनामे, ये सब कुछ देखिए टीवी टुडे पर। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। दुनिया में सबसे बड़ी ताकत इंसानियत की खिदमत है। हर साल लाखों रज़ाकार अपनी खुशियाँ कुर्बान करके दूसरों के चेहरों पर मुस्कुराहट लाते हैं। कभी तालीम, कभी सेहत, कभी आफात में इमदाद। ये लोग बगैर किसी सिले के दुनिया में उम्मीद के चिराग जलाते हैं। चाहे जंग हो या तबाही, भूख हो या बीमारी, रज़ाकार हमेशा सफ़े अव्वल में खड़े होते हैं। ये वो लोग हैं जो दुनिया को जोड़ते हैं, संभालते हैं, बचाते हैं। पाकिस्तान में भी हजारों लोग खिदमत खल्क को अपनी जिंदगी का मकसद बना चुके हैं। उनकी खिदमत खामोश मगर बेमिसाल है। 5 दिसंबर आलमी यौमे रज़ाकार। ये दिन हमें याद दिलाता है दुनिया को बदलने के लिए बड़े अहद नहीं, बस बड़ा दिल होना जरूरी है। पाकिस्तान के दही इलाके खूबसूरत मगर मुश्किलात से भरपूर, जहां अब भी लाखों लोग साफ बैतुल खला और बुनियादी सफाई की सहूलतों से महरूम हैं।